میں جمیل احمد خان ایمبیسڈر آف پاکستان سٹی 1016 کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان ایمبیسی میں، اور آپ کے توسط سے اپنے تمام ہم وطنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے عید کے 14 اگست کے اس موقع پر میری دلی مبارکباد قبول ہو، اور اس مرتبہ دو خوشیاں آ رہی ہیں۔ ایک 14 اگست کی خوشی آ رہی ہے، اس کی فوراً بعد عید کی خوشی آ رہی ہے۔ لہذا 14 اگست کا دن ہم جس حب الوطنی اور جس جوش اور جذبے سے مناتے ہیں، اس حب الوطنی کو اگر برقرار رکھتے ہوئے ہم اپنے وطن عزیز کی ترقی اور کامرانی کی طرف مسلسل کام کرتے رہیں تو وہ دن دور نہیں کہ ہم خطے میں ایک بہت وائبرنٹ ملک کے طور پر ابھر سکتے ہیں، اور ایک وائبرنٹ ملک ہی ایک وائبرنٹ قوم کی عکاسی ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہر قسم کے جوہر موجود ہیں کہ آپ ہم وطنوں کی مدد سے پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے، کیونکہ پاکستان کو رب العزت نے تمام کی تمام سہولیات دی ہیں جو کہ کسی بھی ترقی پسند اور ترقی یافتہ ملک کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہم پاکستان میں اپنے تمام ہم وطنوں کے ساتھ، دنیا کے تمام ممالک کے افراد کے ساتھ بہت ہی اچھے مراسم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہی پیغام تھے قائد اعظم محمد علی جناح کا کہ جس میں نہ کوئی نسل، نہ کوئی روح، نہ کوئی ریلیجن، اس کو کبھی ملوث خاطر رکھے بغیر حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ تمام کے تمام ہم وطن اپنے وطن کے لیے ترقی کے لیے ایک جاری و ساری اپنی قوت کو برقرار رکھیں۔ بہت شکریہ آپ کی اس ریڈیو کا۔ Talking about the programs you have in embassy, یہاں پر embassy میں کون کون سے ٹائپ کے پروگرامس ہوتے ہیں؟ کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں، فلیگ ہوسٹنگ ہوتی ہے، واٹ آل ہیپنس یہاں پہ؟ 14 اگست کو تو صرف فلیگ ہوسٹنگ ہوتی ہے، اور ساتھ میں استفاد رمضان ہے، ورنہ رمضان نہیں ہوتا ہے تو پھر کچھ اچھے کھانے شانے بھی ہوتے ہیں اس میں، تاکہ جو کمیونٹی کے لوگ یہاں آتے ہیں ان کھانوں سے بھی لطف اندوز ہو سکیں، لہٰذا وہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم کوئی تقریر، کوئی سیمینار وغیرہ کا پروگرام بھی رکھتے ہیں 14 اگست کو۔ اس دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ فلیگ ہوسٹنگ کے ساتھ ہم پروگرام کو کلوز کریں گے رمضان کے اس مقدس مہینے میں رمضان کا احترام کرتے ہوئے، اور پھر بزنس کونسل نے بھی ایک پروگرام رکھا ہوا ہے شام کے وقت، جس میں کہ افطار کے بعد کچھ پروگرامز کو نیشنل اس کے 14 اگست کے حوالے سے کیا جائے گا، جس میں انہوں نے اپنے بزنس کونسل کے جتنے ممبرس ہیں ان کو بلایا ہوا ہے اور اپنے گیسٹ کو بلایا ہوا ہے۔ Now, Pakistan has contributed a lot of things to the UAE. So, which is the one main thing that you're very, very proud of? Well, Pakistan, number one, is the first country which recognized UAE, and is the first country which had set up its embassy in 1972. And ever since, and even before that, Pakistanis were quite well integrated with the UAE society and with the UAE people. And as such, once the development started, Pakistanis, they have their sweat and blood in it, and they did it very willingly, open-heartedly, feeling it as if it's their own second home. And that's why wherever you go, you'll find these high-rising buildings, these roads, infrastructures, hospitals, newspaper offices, the Emirates, or whatever organizations and entity you'll find that at some place or the other, a Pakistani name would be there to establish those organizations. So most of those organizations were established, and luckily, the UAE brothers and sisters, they recognize the contribution of Pakistanis since the inception of this country, UAE. You went back to 1972, talking about how it got established here. Going back to that time, when probably you were a kid, and like when we were in school, jab hum school mein the, we used to wear white uniforms and laddu milte the Independence Day ke time pe. And since we are not coming from the same country, Pakistan se hum nahi hai, hum jana chahte hain ki آپ جب بچے تھے، آپ جب چھوٹے تھے، تب آپ کیسے انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کرتے تھے؟ کیا ایکسائٹمنٹ رہتا تھا؟ واٹ واز دا زیل وہاں پہ، کیسا ماحول رہتا تھا؟ وہ تو بچپن کا ایک، اور جو 14 اگست کے حوالے سے جو ایک جذبہ سا ابھرتا ہے، اس میں لوگ لڈو کھانے کا بھی دل کرتا ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا، اور کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، گورنمنٹ نے اس کو ہالیڈے ڈکلیئر کیا ہوتا ہے، اس لحاظ سے لوگ اچھے کھانے بھی پکاتے ہیں،
جھنڈیاں بھی ہر قسم کی لائی جاتی ہیں، اور ہم جو بچپن میں پٹاخے وغیرہ بھی لے کے آ جاتے تھے، اور کچھ پھلجھڑیاں کچھ پٹاخے بھی چلاتے تھے ان موقعوں پر. اور ساتھ میں اسکولوں میں ہمارے تقاریریں ہوتی تھیں، مقابلے ہوتے تھے، اسپورٹس ہوتے تھے، باقی اس کے تمام پورے کا پورا دن جب تھک کے بالکل چور چور ہو جاتے تھے تو جیسے ہی گھر پہ آتے تھے تو بس بسترے پہ پڑتے ہی پتہ نہیں پڑتا تھا کہاں. پھر وہ رات کو خواب میں بھی وہی تمام ایونٹس نظر آ رہے ہوتے تھے. تو دوستوں کے ساتھ کرکٹ وغیرہ بھی کھیلتے تھے آپ اسی دن میں؟ 14 اگست پہ اگر آپ ابھی بھی چلے جائیں پاکستان میں، اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے جہاں جہاں پاکستانی ہیں تو وہ کرکٹ کا بھی سلسلہ ساتھ میں جاری رہتا ہے. وہ تو ایک پاکستانیوں کے اور کرکٹ لونگ کنٹریز لائک انڈیا، آسٹریلیا، یو کے، سو مینی ادر کنٹریز، یہ تو ان کے خون میں رچا بسا ہے، لہٰذا وہ ہر جگہ کرکٹ بھی نظر آتی. ہم لوگ تو گلیوں میں بھی کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے اور ڈانٹ بھی کھا رہے ہوتے تھے اپنے بزرگوں سے کہ گلی میں کیوں کھیل رہے ہو. کبھی کسی گیند کسی کے کانچ کے شیشے کھڑکی میں لگی تو ٹوٹ بھی جاتا تھا، پٹائی شٹائی بھی ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی بچپن میں باز نہیں آتے تھے اور یہ فیسٹیوٹی منا رہے ہوتے تھے. سب کو صرف ایک موقع چاہیے کھیلنے کا. جی ہاں. Okay. Now, sir, since there is a huge Pakistani community out here in the UAE, what is the message that you would want to give them on this Independence Day? پاکستان جن قربانیوں کے ساتھ بنایا گیا اور جس جذبے اور ایثار کے ساتھ بنایا گیا، اور جو خواب علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال نے دیکھا اور جس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، ان تمام کی کاوشیں اور یہ تمام جو قربانیاں دی گئیں، اس سے جب پاکستان مورز وجود میں آیا، اس جذبے کو برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ جذبہ برقرار رہے گا تو پاکستان پھلے گا، پھولے گا، پنپے گا. اور جب پاکستان پھلے گا، پھولے گا، پنپے گا تو جو آس پڑوس کے باقی ممالک ہیں، چائنا ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، یا سارک کنٹری کے دوسرے لوگ ہیں، جب پڑوسی ملک پھلے گا، پھولے گا، پنپے گا تو وہاں بھی اس کی عکاسی نظر آئے گی، اس کا عکس نظر آئے گا. اور ظاہر ہے پاکستان میں جو چیلنجز ہیں اس چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انڈیپینڈنس کے وقت جو جذبہ تھا ڈیولپمنٹ کا، جو جذبہ تھا ہیومینٹی کا، جو جذبہ تھا انسانیت کا، جو جذبہ تھا کہ جس میں نہ کوئی کاسٹ نہ کوئی کریڈ، جو قائد اعظم کا پیغام تھا کہ وہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں اور سارے کے سارے بھائی بہن ہیں، اس جذبے کو آگے لے کے چلنا ہوگا. اینڈ آلسو ابھی آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اینڈ دیٹ از اباؤٹ ٹو اینڈ، ختم ہونے والا ہے، عید آنے والی ہے، اور عید کا سیلیبریشن ایمبیسی میں کیسے ہوگا؟ یہاں پہ کیسے آپ سیلیبریٹ کریں گے عید؟ عید پہ تو سیویاں بھی پکائی جائیں گی جو ایمبیسی میں بھی اویلیبل ہوں گی. تو وطن عزیز کے جتنے لوگ پاکستانی یہاں آئیں گے وہ، اور باقی اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مہمان ہمارے پاس آتے ہیں، موسٹ ویلکم کریں گے ان کو. اور وہ سیویاں اور وہ مٹھائیاں اور وہ اچھی اچھی باتیں، وہ رنگ برنگی کپڑے دیکھنے کو ملیں گے. اور عید کے دن ہم ساروں سے گلے ملتے ہیں اور عید کے دن اپنی خوش گپیاں کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں ایمبیسی میں 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے. اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں پر اپنے پیاروں کے ساتھ بھی مل کے عید مناتے ہیں، اور پھر ہم ایک دوسرے کے گھر جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو عید کا دن کچھ اس طرح گزرے گا. آپ دوست، فیملی سب ایک ساتھ اکٹھے ہونے والے ہیں عید کے دن. درست، بالکل یہی مقصد ہے عید کی خوشیاں منانے کا. اور کیونکہ عید اس ملک میں ہو رہا ہے، اس ملک میں نہ صرف بلکہ جہاں جہاں جن ممالک میں عید منائی جاتی ہے، مسلم ممالک میں، وہ سارے کے سارے ان خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کے جو محلے، پڑوس، دوست، یار، وہ سارے کے سارے اس میں خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں.